بھارتی آرمی چیف جنرل اپندر دویدی نے کہا جی آپریشن سندور 1.0 مکمل ہو چکا ہے۔ آپریشن سندور کو روکا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور 2.0 کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ بھارتی فوج اس کی تیاری کر رہی ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے جناب ایک بہت بڑا بیان دیا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کور کمانڈر اور آئی جی کو اسمبلی میں بلائیں گے۔ کور کمانڈر اور آئی جی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کو بریفنگ دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی اس کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ شامل کریں گے، اور آنے والے 12 گھنٹے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو سی این این کے اوپر جناب ایک رپورٹ چلی ہے، اور سی این این کے تجزیہ کار ہیں فرید زکریا۔ انہوں نے پاکستان کی صورتحال کے اوپر اور خاص طور پہ امریکہ پاکستان ریلیشن کے اوپر جو ہے وہ کچھ کامنٹ کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت کے درمیان پالیسی کا رخ اچانک بدل دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے قریب سمجھے جانے والے ٹرمپ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے گرویدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرید زکریا نے کہا کہ مصر کانفرنس میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون بھی بڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جولائی میں امریکہ اور پاکستان نے ٹیرف معاہدہ کیا اور پاکستانی تیل کے ذخائر پر مشترکہ تعاون کا اعلان کیا۔ امریکہ نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان میں مؤثر عسکری شراکت دار ہے۔ اس عسکری صلاحیت نے سعودی عرب کو بھی متاثر کیا، جس نے حال ہی میں پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ تو سی این این کے یہ جو سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی اس فارن پالیسی کے حوالے سے جو ہے یہ کامنٹری کی ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انڈیا جو ہے بڑے گھاٹے کے اندر آ چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لیٹسٹ کنورسیشنز ہیں اس سے یہ بات جو ہے پتہ لگتی ہے۔ پاک افغان جو ایک معاہدہ ہوا ہے طالبان اور پاکستان کے درمیان، اس پہ خواجہ آصف صاحب نے کل 2 پروگرامز کے اندر شرکت کی۔ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اس سے ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ کلیئرٹی ملتی ہے کہ پاک افغان جو اس وقت سرحدی ایک تنازع ہے، جو ایشو ہے، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان معاہدہ جو ہے نومولد سطح کے اوپر ہے۔ 25 اکتوبر کو مزید مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد اصل صورتحال سامنے آئے گی۔ قطر اور ترکیہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو۔ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ملک میں امن کے لیے جنگ نہ کرنا پڑے۔ قطر اور ترکیہ نیک نیتی کے ساتھ ثالثی کر رہے ہیں، ہمیں ان پر بھروسہ ہے۔ جو معاہدہ دستخط کیا ہے وہ خفیہ ہی رہے گا۔ معاہدے میں افغان مہاجرین کی واپسی بھی شامل ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق ہمارا موقف وہی ہے جو پہلے تھا۔ افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے اپنے ملک بھیجا جائے گا۔ افغان طالبان رجیم نے کالعدم ٹی ٹی پی کی سرپرستی ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم نے معاہدے میں غیر قانونی افغانیوں کی واپسی پر اتفاق کیا۔ معاہدے میں افغان طالبان رجیم نے سیز فائر برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ 25 اکتوبر کو معاہدے میں مزید چیزوں پر بات چیت ہوگی۔ 25 اکتوبر کو جو اجلاس ہوگا اس میں مزید چیزیں طے کی جائیں گی۔ مستقبل کی اصلی تصویر مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے بعد سامنے آئے گی۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی سرپرستی اور جنگ بندی معاہدے پر برقرار رکھنا مشکل ہے۔ اگر دوبارہ دراندازی ہوتی ہے تو جنگ بندی معاہدہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ بارڈر کے معاملات پر افغان رجیم کا اعتراض ہے کہ معاملہ ڈیویڈنڈ لائن کا ہے، جبکہ یہ معاملہ آج کا نہیں بہت عرصے سے ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک انٹرنیشنل بارڈر موجود ہے۔ نام نہاد ڈیویڈنڈ لائن کے معاملے کو پاکستان نے کبھی قبول نہیں کیا۔ کتابوں یا گفتگو میں معاملات الگ، میدانی سطح پر ہی اصل صورتحال ہوتی ہے۔ اس وقت افغان طالبان رجیم کے بیانات اہم نہیں، معاہدہ اہم ہے۔ افغان طالبان کچھ بھی کہیں، اصل گفتگو معاہدے میں درج ہے۔ افغان طالبان رجیم نے متنازع بیانات دے کر اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے۔ بیانات ہر طرف سے دیے جاتے ہیں، لیکن اصل چیز معاہدہ ہوتی ہے۔ معاملہ جنگ و جدل کا ہے تو ظاہر ہے سیکورٹی حکام مذاکرات میں شرکت کر رہے تھے۔ قطر اور ترکیہ کے بھی اعلیٰ سیکورٹی حکام نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر میں مذاکرات تحریک طالبان افغانستان سے ہوئے ہیں۔ عمران خان تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو جو پاکستان کے بچوں کے قاتل ہیں ان سے بات چیت کی ہے اور نہ ہی آئندہ کریں گے۔ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ قطعی طور پہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ بیسیکلی انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکثر جو ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ جی مذاکرات کریں، جا کے مذاکرات کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات جو ہیں وہ افغانستان کے اندر طالبان حکومت سے کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ جبکہ یہاں پہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جناب ان سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے، ان لوگوں سے گفتگو کی جائے۔ تو ان سے خواجہ آصف صاحب کے مطابق ان سے بات چیت ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں، یہ انہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا ہے، تو ان سے ہم کس طرح جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے کل بڑی ایک دھوئیں دار قسم کی تقریر کی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ انہوں نے کہا گیدڑ کے 100 سالہ اقتدار سے شیر کا ایک دن کا اقتدار بہتر ہے۔
اس صوبے اور عوام کی امنگوں کے مطابق وقت گزاروں گا، اپنے صوبے کے عوام کا سر جھکنے نہیں دوں گا، میرا لیڈر اس سسٹم کا باپ ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے جو ایجنڈا آیا وہ امن و امان کے حوالے سے نہیں تھا۔ مزمل اسلم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس نے صوبے کا مقدمہ لڑا، ویسے لڑنا تو آپ کو چاہیے تھا لیکن آپ نے مزمل اسلم کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا تو آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا، بانی سے ملاقات کے بعد ہی وزارت داخلہ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے جناب ایک بہت بڑا بیان دیا ہے جس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی تعجب کی بات ہے، سویلین ضم اضلاع میں جا نہیں سکتے لیکن انہی ضم اضلاع سے روزانہ سینکڑوں ٹرک معدنیات کی نکالی جا رہی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کور کمانڈر اور آئی جی کو اسمبلی میں بلائیں گے، کور کمانڈر اور آئی جی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کو بریفنگ دیں گے۔ اب یہ بہت بڑا بیان ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ جی کور کمانڈر پشاور کو جو ہے وہ ہم اسمبلی کے اندر بلائیں گے اور وہ سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دیں گے۔ آئی ڈونٹ نو ویدر یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن کم از کم اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ بیان بہت بڑا دیا ہے کہ جناب اس قسم کا ان کا ارادہ ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ڈاکٹر عباد اللہ، انہوں نے اسمبلی اجلاس میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے بعد کابینہ تشکیل نہیں دی گئی، تاہم سابق وزراء آج بھی اسمبلی میں سرکاری گاڑیوں میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب بھی سابق وزراء سرکاری گھروں میں رہائش اختیار نہیں کیے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ماہ تک صوبے میں امن و امان پر بحث کی، جس کے بعد ایوان کی ایک کمیٹی بنی، وزیر اعلیٰ اس کے رکن ہیں، اس کا اجلاس بلایا جائے، ایوان کمیٹی کا فوری اجلاس بلایا جائے اور عسکری افسروں کو بھی بلایا جائے۔ تبدیلی ہونی چاہیے لیکن تبدیلی اچھے کے لیے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا پہلا روز ہے، میں ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا، ہمارے لیڈر نے کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، یہ الفاظ عمران خان کے تھے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کرانے اور عمران خان کا شوکت خانم ہسپتال میں علاج کرانے کی قرارداد متفقہ طور پہ منظور کر لی ہے۔ ہمیں کچھ خبریں آ رہی ہیں، ان کنفرم رپورٹس ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی عمران خان صاحب سے شاید ملاقات کروا دی جائے۔ یہ ان کنفرمڈ ابھی ہمارے پاس رپورٹس آنی ہے، لیٹس سی کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک ساتھ اس کے ایک اور خبر بھی جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ نئے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہیں حکومت سازی کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سے اراکین جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر کابینہ میں لوگوں کو شامل کرنا ہے تو منتخب لوگوں کو، الیکٹڈ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی کابینہ میں شامل کریں۔ مزمل اسلم صاحب جو ہیں، جن کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے، ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ تو پی ٹی آئی کا ایک اسپیسیفک گروپ جو ہے وہ ان کے بہت خلاف ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے کہ اس طرح غیر منتخب لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ اس طرح اکوموڈیٹ نہ کیا جائے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے، اور ابھی بھی جب یہ نئی کابینہ بن رہی ہے تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑے تحفظات اس گروپ کے اندر پائے جاتے ہیں کہ ان کو کم از کم یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے آج وکلا کی ملاقات کا دن ہے، اور اس کی فہرست جو ہے وہ جیل کو بھجوا دی گئی ہے، جیل حکام کو، اور اس میں 6 وکلا کے ناموں کو شامل کیا گیا ہے، جس میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، مشال یوسف زئی، ان کا نام بھی شامل ہے، علی عمران، عزیز بھنڈاری اور فیصل ملک۔ یہ ملاقاتیوں کے نام کے اندر جناب ان کے نام شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی سب کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ سیاست کے میدان سے ایک اور خبر، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی، اور ملک کی جو مجموعی صورتحال ہے، خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ ایک گرفت چل رہی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے اس موقع پہ وفاقی حکومت کا ایک اہم پیغام جو ہے بلاول بھٹو زرداری کو انہوں نے پہنچایا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاقی حکومت دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات ختم کرنے کی خواہاں ہے، اور اس سلسلے میں مصالحتی کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے، یہ کوئی ایک ٹویٹر صارف تھا جس کا نام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے محمد زعفران، تو اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، اور اس نے لکھا تھا جی دیر شوڈ بی سم ون لائک ممتاز قادری ان مریم نواز اینڈ شہباز شریف سیکیورٹی ٹیم، یہ اس نے ٹویٹ کیا تھا۔ تو اس کے اوپر مریم نواز نے ایکچولی اسے کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی امیجن، کہ مطلب یہ شخص جو ہے یہ کیا، ممتاز قادری آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سلمان تاثیر کے اوپر جو ہے وہ گولیاں برسائی تھیں، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ شخص جو ہے یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ جی ممتاز قادری جیسا بندہ جو ہے وہ مریم نواز یا شہباز شریف کی سیکیورٹی ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ خبر آئی ہے کہ اس نوجوان کو جو ہے وہ استوڑ سے، گلگت بلتستان سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اس کو ٹریس کیا گیا، اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، اور اسے اب گرفتار بھی کیا جا چکا ہے جس قسم کی اس نے بات کی تھی۔ کرکٹ کے میدان سے کچھ خبریں، اس کے بعد آپ کے چند کویشچنز بھی لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کل شاہین شاہ افریدی کو جو ہے وہ پاکستان کی ون ڈے ٹیم کا نیا کپتان جناب اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جنوبی افریقہ کے خلاف جو 3 ون ڈے میچز کی سیریز ہے اس میں شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ قیادت کریں گے۔
پی سی بی نے کہا ہے کہ جی ان کی تقرری کا فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا ہے، جس میں ہیڈ کوچ مائک ہیسن، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی کے ارکان جو ہے وہ شریک تھے. اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان یہ جو ون ڈے سیریز ہے یہ 4 سے 8 نومبر تک فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلی جانی ہے. اور 25 سالہ لیفٹ آرم فاسٹ بالر نے 66 ایک روزہ اور 92 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے، جس میں مجموعی طور پر 249 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں. محمد عامر نے اس حوالے سے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ محمد رضوان کے ساتھ مناسب سلوک کیا گیا ہے. ان حالات میں یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے. رضوان کی قیادت میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا میں سیریز جیتے جو ہمارے بڑے کپتان بھی حاصل نہیں کر سکے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا. کپتان کا انحصار صرف ایک اچھی یا بری سیریز پر نہیں ہونا چاہیے. کپتان راتوں رات نہیں بنتے، لیکن یہاں ایک خراب سیریز کپتان کی جگہ لینے کے لیے کافی ہے. رضوان ذہین کپتان ہے اور اس میں مہارت بھی ہے. اگر شاہین کو قومی ٹیم کی بھاگ دوڑ سونپنی بھی تھی تو پہلے انہیں نائب کپتان بنانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبروں میں رواں سال ستمبر تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹس پر مجموعی طور پر اب تک 14,17,593 سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ویب سائٹس جو ہیں وہ بلاک کر دی ہیں. اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ شکایات جو ہیں وہ فیس بک کے خلاف موصول ہوئی ہیں. پی ٹی آئی نے فیس بک کے 2,12,345 اکاؤنٹس پیجز جو ہیں وہ بلاک کرنے کی درخواست کی، جن میں سے 1,83,1497 اکاؤنٹس جو ہیں اور پیجز جو ہیں وہ بلاک کیے گئے ہیں. فیس بک نے البتہ 13,959 جو اکاؤنٹس ہیں وہ بلاک کرنے سے انکار کیا، جبکہ 14,889 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ٹویٹر کے خلاف 1,545 شکایات کی گئیں، جن میں 66,623 اکاؤنٹس جو ہیں وہ بلاک کیے گئے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح بلاکس کر رہی ہے اکاؤنٹس کو. اچھا جی، بھارتی آرمی چیف جنرل اپندر دویدی نے پتھورا گڑھ میں جو ہے وہ دیوالی کی ایک تقریب سے خطاب کیا ہے. اس نے کیا کامنٹ کیا ہے ذرا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس نے کہا جی آپریشن سندور 1.0 مکمل ہو چکا ہے. آپریشن سندور کو روکا نہیں گیا، گولہ باری کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے. آپریشن جاری ہے اور اپنے مقصد کے حصول تک جاری رہے گا. انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور 2.0 کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور بھارتی فوج اس کی تیاری کر رہی ہے. اچھا، یہ عام طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے، بہت سے وہاں کے اپنے تجزیہ کار بھی یہ بات کہہ رہے ہیں جی چونکہ ان کے الیکشنز آنے والے ہیں تو یہ اب اس کی یہ جو وار مانگرنگ ہے یہ کچھ زیادہ کریں گے. بس یہ ہم کسی وقت بھی اٹیک کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے اور اب آپریشن سندور کا آغاز جو ہے وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ فی الحال اسی کانٹیکس کے اندر جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ لی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ کہا ہے کہ جی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ روسی تیل کی خریداری بند کر دے گا. تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر نئی دلی نے ایسا نہ کیا تو اسے بھاری ٹیرف جو ہے وہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ روسی تیل انڈیا اور امریکہ کے درمیان جاری طویل تجارتی مذاکرات میں ایک اہم رکاوٹ بن چکا ہے اور صدر ٹرمپ نے انڈین مصنوعات پر عائد 50% ٹیرف کا نصف حصہ ان خریداروں کے رد عمل میں لگایا ہے. امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ تیل کی آمدنی روس کی یوکرین میں جنگ کو مالی مدد فراہم کرتی ہے. اب آپ کے چند سوالات لے لیتے ہیں. میں کچھ زیادہ کویشچنز جو ہے پچھلے ویلاگ میں نہیں لے سکا تھا، اب ذرا میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ کویشچنز جو ہے میں انٹرٹین کر سکوں. پہلا سوال ہے جناب عدنان علی صاحب کا. فرماتے ہیں منصور بھائی آپ سے سوال ہے کہ آپ کے خیال میں سہیل آفریدی وہ سب کچھ کر پائے گا جو علی امین گنڈا پور نہیں کر سکے، اور دوسرا کیا اب علی امین گنڈا پور سیاست سے دور ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی، آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. علی امین گنڈا پور ابھی بھی بالکل سیاسی طور پہ ایکٹیو ہیں، بلکہ مجھے ابھی ان کے آبائی علاقے سے جو ہے وہ سنڈے کو مجھے ایک رپورٹ ملی کہ وہ لوگوں سے مل رہے تھے، ان کی شکایتیں سن رہے تھے، جو حلقے کے لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوتا ہے. ظاہری بات ہے اس وقت کیبنٹ جو ہے وہ بنی نہیں ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ علی امین گنڈا پور کو جو سابق وزیر اعلیٰ ہے کہ انہیں نئی کیبنٹ میں ڈالا جائے گا یا نہیں ڈالا جائے گا، لیکن بطور ایک ایم پی اے تو ظاہری بات ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی انہوں نے اس اتوار کو کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سوال کیا کہ کیا وہ سب کچھ سہیل آفریدی وہ سب کچھ کر پائیں گے جو گنڈا پور نہیں کر سکے، مشکل لگ رہا ہے مجھے فی الحال، کم از کم میں آج کی ڈیٹ کی اگر انالیسس کروں تو فی الحال تو بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ بہت گیپ ہے ان کے درمیان اور وہ طاقتیں جنہوں نے ایکچولی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے فیصلے کرنے ہیں، مجھے ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ لگ رہا ہے فی الحال. کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، آئی تھنک ٹائم ول ٹیل، لیکن فی الحال تو کوئی ایسی مجھے بات نہیں لگ رہی. نادیہ رشید صاحبہ ہیں، انہوں نے سوال کیا گنڈا پور کی تبدیلی کے بعد پی ٹی آئی میں کس کا پلڑا بھاری ہے، علیمہ خان گروپ یا بشرا بی بی گروپ؟ میرے خیال میں جی علیمہ خان گروپ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ لڑائی ہوئی تھی بٹوین علی امین گنڈا پور اینڈ علیمہ خان، تو گنڈا پور صاحب فارغ ہو گئے، گنڈا پور صاحب جو ہے از نو مور.
تو پھر جیت کس کی ہوئی؟ جیت تو علیمہ خان گروپ کی ہوئی نا. سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو سیکٹری جنرل نے لگوایا ہوا ہے اور گھنٹا پور صاحب کو ہٹوانے میں بھی کامیاب ہو گئے. سو اس لیے میرا خیال میں فی الحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان گروپ جو ہے فی الحال کم از کم حاوی ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی ایک ایسی جگہ ہے یہاں پہ آپ کی جو ہے نا وہ روز مرہ کے حساب سے پوزیشن آپ کی تبدیل ہوتی ہے. ساجد محمود صاحب نے کراچی سے سوال کیا. محترم منصور علی خان صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی بھائی بہت شکریہ. انہوں نے کہا میرا سوال ہے پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان کارکردگی کا تجزیہ کب پیش کریں گے؟ آپ کی نظر میں کون سی حکومت اچھا کام کر رہی ہے؟ ساجد بھائی ایکچولی یہ کہنا ذرا تھوڑا سا اس لیے مشکل ہے کیونکہ میرے خیال میں پنجاب حکومت جو ہے ایون دو وہ کچھ کام کر رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کوئی کام نہیں کر رہی, لیکن اس سے وہ اوور ایکسپوز بھی بہت کر رہی ہے. مطلب اس کو ہر جگہ ہی بہت زیادہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ جو ہیں کچھ حد سے زیادہ مطلب کی جا رہی ہیں. سندھ حکومت یس ان کی جگہوں کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, لیکن ظاہری بات ہے ڈیولپمنٹ ورک کے لحاظ سے جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کا کوئی موازنہ نہیں ہے. میں نے اور میں ایک ایسا شخص ہوں, ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یا تو اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں یا اگر ان کا لاہور سے تعلق ہوتا ہے تو انہوں نے کبھی زندگی میں سندھ جو ہے وہ انہوں نے وزٹ بھی نہیں کیا ہوتا یا انہوں نے زندگی بھی نہیں گزاری ہوتی. میں نے کراچی میں 8 سال گزارے ہیں. سو میں کافی حد تک وہاں کی کم از کم جو میٹروپولیٹن لائف ہے, اور میں انٹیریئر سندھ بھی گیا ہوں وہاں پہ کئی دفعہ, تو میں کافی حد تک جو ہے وہاں کے انفراسٹرکچر کو کافی حد تک پہچانتا ہوں. کوئی موازنہ نہیں ہے کراچی اور لاہور کا, آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے. آپ کراچی کے حوالے سے جب ان سے پوچھتے بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ بات یہ وہ بہت بڑا شہر ہے اس لیے اس کے بہت بڑے مسائل ہیں. بھائی بہت بڑا شہر ہے تو آپ ہی کا شہر ہے نا. اتنے سالوں میں مطلب اس ملک کو جو ہے 1947 سے لے کے آج 2025 کے اندر آپ بیٹھے ہیں, تو یہ 78 سال 77-78 سال میں کیا کیا پھر کراچی کا تو بیڑا غرق ہوا نا, اس کا تو ڈاؤن فال ہی چلتا رہا ہے. سو دونوں اگر صوبائی دارالحکومتوں کا کمپیریزن کیا جائے, دیر از نو کمپیریزن, مطلب ایبسولوٹلی نو کمپیریزن ایٹ آل. میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 50-50 کا بھی مقابلہ نہیں بنتا آپس میں اگر آپ لاہور اور کراچی کا آپ موازنہ کریں تو. اور ظاہری بات ہے اس کا اگر بلیم جاتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے ہاں البتہ اپنے انٹیریئر سندھ کے اندر انہوں نے اپنی گرفت جو ہے بڑی مضبوط کی ہوئی ہے. وہاں پہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ کام کیا یا نہیں کیا جیسے بھی کیا, لیکن انہوں نے اپنی گرفت بڑی تگڑی کی ہوئی ہے. وہ گرفت نون لیگ کے پاس نہیں ہے پنجاب میں, جو پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں ہے. یہ ہے پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی. لیکن اگر ڈیولپمنٹ کی آپ بات کریں لاہور ورسز کراچی کی, ایبسولوٹلی دیر از نو کمپیریزن ایٹ آل, ایبسولوٹلی نو کمپیریزن. اس کے علاوہ سجاد حسین صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی لوگ ہمیشہ پنجاب اور سندھ حکومت کی کارکردگی کا موازنہ کیوں کرتے ہیں, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومت سے موازنہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اس کی بھی میرے خیال میں بلوچستان کے بارے میں تو خیر بالکل ہی ایک مطلب کوئی بنتا ہی نہیں ہے. ایک تو ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے, پاپولیشن سب سے کم ہے چاروں صوبوں کی نسبت, اور بہت ہی مطلب واسٹ ایریاز کے اندر جو ہے وہاں پہ آبادیاں ہیں, تو ڈیولپمنٹ کا آپس میں کسی قسم کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. سب سے پسماندہ صوبہ جو ہے اس ملک کا وہ بلوچستان ہے. بلوچستان کے ساتھ جتنی ناانصافی میرے خیال میں پچھلے 70-75 سال کے اندر ہوئی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, اسکولوں, یونیورسٹی, ہاسپٹلز, ہر لحاظ سے میرے خیال میں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے. دیر از نو کویسچن اباؤٹ دیٹ. خیبر پختونخوا وہ دوبارہ ایک ایسا صوبہ ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی 12 سال سے حکومت چل رہی ہے, لیکن کیا 12 سال کے بعد جو کچھ تبدیل ہونا چاہیے تھا کیا وہ ہو گیا؟ کیا جس کے خواب دکھائے گئے تھے 2012 میں یا 11 میں جب عمران خان صاحب کا عروج آ رہا تھا, مطلب سٹارٹ ٹیک آف ہوا تھا, کیا وہ سب کچھ آ گیا؟ نہیں آیا, بالکل نہیں آیا. مطلب آج بھی خیبر پختونخوا کو آپ جو ہے وہ کمپیئر نہیں کر سکتے پنجاب کی صورتحال کے ساتھ. لیکن آبویسلی خیبر پختونخوا ویسے بھی بہت پسماندہ علاقہ رہا ہے کمپیریٹیولی, دہشت گردی کے مسائل بہت زیادہ, سیکیورٹی کے ایشوز وہاں پہ بہت زیادہ. سو یس ان پوائنٹس کے ساتھ بھی, اور اس کے علاوہ سیاسی قیادت کو جس طرح کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے اس طرح کام نہیں کیا, اس سے بہتر کام کیا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ عزیر احمد صاحب کا سوال ہے, سر کیا خیبر پختونخوا حکومت کا یہی کام ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات کرے یا پھر پی ٹی آئی کے لیڈرز اور کارکنوں کو چھپنے کے لیے جگہ مہیا کرے؟ بھائی عزیر بھائی بات یہ ہے کہ بھائی جو جماعت وہاں پہ برسر اقتدار ہے ان کا لیڈر اندر ہے, تو وہ تو چاہیں گے نا کہ ہماری لیڈر کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یہ تو میرے خیال میں کوئی بھی حکومت ہوتی, کوئی بھی جماعت ہوتی تو وہ, اور ان کا لیڈر اندر ہوتا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہماری پرائیورٹی ہے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو نکلوانا ہے. سو آئی ایکچولی, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر اس بات میں بھی بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ جی انہوں نے کہا کہ میں محبت عمران میں, کہ پتہ نہیں عشق عمران میں یا اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی تھی کہ جی میں اس میں جو ہے میں کام کروں گا. میرے لیے نیچرل بات ہے, اس کے اوپر بہت تنقید کی جا رہی تھی انہوں نے کیوں کہا ہے, وہ نیچرل بات ہے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ مثال کے طور پہ جب کوئی تقریر کرتے ہیں تو اکثر اوقات آپ نے نعرہ سنا ہوگا جیے بھٹو, تو وہ جیے بھٹو جب کہتے ہیں تو وہ بلاول بھٹو کے بارے میں تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو جو آج اس دنیا میں بھی نہیں ہے.
تو سیاسی جماعتوں کی اپنی لیڈروں سے وابستگی ہوتی ہے, مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں البتہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی پوری پارٹی کا, پوری حکومت کا فوکس جو ہے وہ صرف ایک ہی پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر آ جائے کہ ہم نے صرف اپنا لیڈر رہا کروانا ہے اور گورننس کے اوپر کوئی خیال نہیں ہے. اس صوبے کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ اس پولیٹیکل جو ہے وہ گھن چکر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ان کے لیے ڈیولپمنٹ کے کام, ان کی صحت کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے ہر صورت وہ کام ہونے چاہیے, ان کی سیکیورٹی کے لیے اس کے اوپر جو ہے آپ کی توجہ ہونی چاہیے. ایک بات. اس کے علاوہ سبحان صاحب کا سوال ہے, آپ نے بتایا کہ لاہور میں بسنت ہونے جا رہی ہے تو ساری حفاظت کے باوجود خدا نخواستہ پتنگ بازی کی وجہ سے کوئی مرتا ہے تو کیا مریم نواز شریف پر ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے؟ سبحان بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ, اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج 21 اکتوبر 2025 ہے, ٹھیک ہے, 21 اکتوبر 2025 تک ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ بسنت منائی جا رہی ہے. پہلے تو فیکچولی اس چیز کو کریکٹ کریں. آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ نے مختلف تھمبنیلز دیکھ لیے ہوں گے فیس بک وغیرہ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, کہ بس یہ بسنت شروع ہونے والی ہے. اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ کیا شروع کی جائے یا نہیں, دونوں چیزوں میں فرق ہے. سو ابھی سٹیج یہاں پہ ایک. دوسرا, معذرت کے ساتھ یہ ہم لوگ نا بڑے ایکسٹریم اینڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ جی اچھا جی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کا قصوروار جو ہے وہ آپ ڈال دیں جناب صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے اوپر ڈال دیں. دیکھیے روڈ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ, اور روڈ ایکسیڈنٹس جو ہیں اس کی وجہ سے آپ یہ کہ جی روڈ یہاں پہ کیوں بنائی ہے, جس نے روڈ بنائی موٹر وے کے اوپر فار ایگزامپل, کہ جی موٹر وے بنائی, موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوا, چلو جی اس کا پرچہ اس کے اوپر کاٹو جس نے موٹر وے بنائی تھی. میرے خیال میں تھوڑی سی ناانصافی ہے. ہاں میرا خیال میں اس کو سیف بنانا چاہیے, ہر حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سیف بنایا جائے, اور اس کے بعد لوگوں کے لیے گائیڈ لائنس جو ہے وہ کریٹ کریں اور لوگ پھر ان گائیڈ لائنس کو فالو کریں میرا خیال میں. سو یہ میرے خیال میں ذرا زیادتی ہے اگر آپ یہی کہیں کہ جناب بسنت اگر ہوگی اور خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو جناب مریم نواز کے خلاف آپ ایف آئی آر کاٹ دیں. آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے بٹ انفیئر. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.